ڈاکٹر صاحب چونکہ میں مذہب کا طالب علم ہوں تو چیزوں کو میں تھوڑا اسی تناظر میں دیکھتا ہوں یا دیکھ کے پھر سوالات اٹھتے ہیں. دیکھنے سے مراد نہیں کہ میں اس کو ایک حتمی سچائی یا وہ مان کے، یعنی اصطلاحات وغیرہ بھی میرے آپ نے دیکھوں گے تھوڑا ادھر کے، تو یہ میری مجبوری ہے. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ مذہب کے اندر جو آپ نے ابھی ارشاد فرمایا، اس میں ایک تصور انسان جو ہے نا، اور اس میں ایک خدا کی روح اور سارا کچھ، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اس کائنات میں اس کا خلیفہ ہے، یہاں پر وہ امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے. اس کے بعد ایک زندگی 60 70 100 سال جی کے آدمی ختم ہوتا ہے تو ایک اور زندگی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس پورے پروجیکٹ کے اندر پھر اس کی اخلاقی ذمہ داریاں اور یہ سب کچھ اس میں آتا ہے، خدا سے تعلق، بندوں سے تعلق، کائنات سے تعلق، یہ پورے ایک تصور اس میں آتا ہے. جب ہم ادھر آتے ہیں سیکولر اس میں، تو اس میں جیسے اگر ہم ڈارون سلام اللہ علیہ کو لیتے ہیں، جنہوں نے ایک یہ بڑا کام کر کے بتایا کہ انسان کیسے بنا، تو اس میں فرائڈ کو ہم لیتے. فرائڈ تو وہ اپنے یعنی وہ بنیادی طور پر تو اٹھاتا اسی کو ہے کہ انسان اس طرح سے جانداروں میں سے ایک بہتر جاندار ہے، اور اس چیز کا وہ مجموعہ ہے. اسی طرح ہم جب کارل مارکس کو دیکھتے تو وہاں پر بھی انہوں نے بھی بنیادی طور پر وہی تصور رکھا نا، ارتقاء سے وجود میں آیا ہوا ایک جانور یا ایک جاندار، اور ان سے بہتر جاندار. ٹھیک ہے، تو میں اس مفہوم میں پوچھ رہا تھا کہ جب ہم انڈیویجول، یعنی میں اب جیسے میں کون ہوں کا کیا جواب ہے، ایک مذہب کا جواب آتا ہے اور ایک استغاثہ. تو میں نے اس تناظر میں یہ سوال کیا تھا کہ یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے، مطلب سیکولر نقطۂ نظر میں، ترقی پسند نقطۂ نظر میں، کہ دیکھیے اس میں روح ہمارے پاس ایسی کوئی چیزیں بھی نہیں. دیکھیے ہم جب تک علوم نے ترقی نہیں کی تھی جی، تو اس وقت ہمیں جو جواب ہے وہ مذہب نے دیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. صحیح. اب مذہب نے یہ جواب حضرت ابراہیم کے دور پہ بھی دیے، حضرت نوح کے دور میں بھی دیے، بالکل اس سے بھی پہلے کی بھی دیے. ٹھیک ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ مذہب نے ہمیں جو جوابات دیے، وہ جوابات حنیفی مذاہب میں اور طرح کے ہیں. صحیح. وہ جوابات ہندی مذاہب میں اور طرح سے ہیں، وہ ایرانی مذاہب میں اور طرح سے ہیں، وہ آپ اسکینڈینیوین کنٹریز میں چلے جائیں وہاں اور طرح کے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا. بالکل. تو اس کا مطلب یہ کہ مذاہب کے بھی جوابات اپنے کلچر اور تاریخ کے مطابق مختلف ہے. صحیح. اچھا، اب یہ ہے کہ انسان جو ہے بنیادی طور پر ہم یہ علوم جہاں تک ہم تک پہنچے اس میں ساری انسانیت نے حصہ ڈالا ہے. اب ہم جب کہتے ہیں کہ علمی جواب دے تو اس کا مطلب ہے کہ عقلی جواب دے. تو علم کا جواب جو ہے وہ یہی ہے جو ڈارون دے رہا ہے، یا اور اس کے بعد کے فلسفی یا سائنسدان دے رہے. تو گویا ہمارے پاس اگر کوئی علمی جواب ہے تو وہ ڈارون والا ہی. صحیح. اس میں پھر یہی ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ یہ ابھی تک جو ہم نے ایک، کیونکہ کوئی بھی علم جو ہے کسی مفروضے سے شروع ہوتا ہے، جی، پھر ہم اس کے لیے ہم اس ہائپوتھیسس سے ہم تحقیق کرتے ہیں اور پھر نتائج نکالتے ہیں. یہی علوم کا تصور ہے ہر جگہ پر. بالکل ٹھیک. تو اب یہ ہے کہ ہمیں جو دیا گیا وہ بگ بینگ تھیوری سے سیاروں کا وجود میں آنا، زمین کا وجود میں آنا، زمین پر موسمی حالات کے مطابق ٹیمپریچر کنٹرول ہونا، پانی آنا،
وہاں سے یا خلوی جانور، پھر کثیر خلوی جانور، وہاں سے پھر وہ مولانا روم جس طرح سے کہتے ہیں کہ جمادات، جمادات سے نباتات، نباتات سے حیوانات، حیوانات سے انسان. ٹھیک ہے. اب یہ کروڑوں اربوں سال کا یہ عمل ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب یہ کہا گیا کہ آدم وجود میں آ گیا، جب آدم وجود میں آ گیا تو وہ بندر نہیں ہے، وہ غیر انسانی مخلوق نہیں ہے. ہم اپنا رشتہ وہاں سے شروع کریں گے، آدم سے. ٹھیک. جب وہ انسان بن چکا ہے، وہ اپنے دونوں پیروں پر کھڑا ہے، وہ بول رہا ہے، وہ اپنی عقل کا استعمال کر رہا ہے، تخلیق اس کے اندر تخلیقیت پیدا ہو. بالکل. اس سے پہلے جو مرضی ہوتا رہے، ڈارون جو مرضی کہتا رہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں علمی جواب جو اب تک مستند موجود ہے، جس کے اوپر دنیا بھر کے مذاہب کے، کلچر کے، تہذیبوں کے لوگوں کا اتفاق رائے ہے، ہمیں اسی کو بطور علم لے کے آگے جانا پڑے گا. صحیح. مذاہب کے ہاں یہ جو تصورات ہیں، انسان کی پیدائش کا تصور، وہ تو مختلف ہے، اس پہ اتفاق نہیں ہو سکتا. ہاں اگر کوئی مجھے اسلامیات کے تصور کے تحت پوچھے گا تو میں اسے حضرت آدم، حضرت حوا کی کریشن بتاؤں. بالکل. اگر وہ سائنس کے حوالے سے پوچھے گا تو میں علمی بتاؤں گا. تو گویا یہ ہمیں کرنا پڑے گا. ہمارے جو علماء جو ہیں، جو اس بات پر اعتراض کرتے ہیں یا تھوڑا سا شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یا متفکر ہوتے ہیں اس پہ، تو ان کے اپنے بچے بایولوجی پڑھتے ہیں نا 9ویں میں جا کے، 8ویں میں 7ویں میں وہ پھر سائنس پڑھتے ہیں نا، تو آخر ان کو یہ کرنا تو پڑے گا. وہاں وہ بتاتے ہیں کہ یہ باطل ہے، اسلام کا یہ ہے. یس. اور پرابلم یہ ہوا کہ علوم ترقی کر گئے، آگے بڑھ گئے، اور جو مذہبی سچائیاں تھیں وہ وہی رکی رہ گئی. مذہبی متون جو ہے، وہ آخری متن جو ہے جس پر ہم ایمان لاتے ہیں، وہ 1400 سال پہلے کا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس متن کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے ہمارا جھگڑا یہ ہے کہ ہم محض قرآن پاک کو اوپر یقین لائیں یا ساتھ احادیث پر بھی لائیں، اور جو باقی جو اورل علوم ہے اس کو بھی ساتھ لائیں، تو اس سے گڑبڑ ہو جاتا ہے بہت. قرآن کو اگر آپ پڑھیں تو وہ بہت لاجیکل ہے، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ باقی چیزیں جو آتی ہیں، جو کہ بعد کے ملوکیت نے اس کو اپنے فائدے کے لیے بھی استعمال کرنا تھا، اور بھی بہت سارے معاملات تھے. اور تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کے اوپر ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں ان کو سوچنا پڑے گا کہ یہ جو نئے علمی چیلنجز ہیں ان کا پھر کیا حل. اس کا پھر 2-3 اس کے حل سامنے آئے. نمبر 1، مذہب کی عقلی توجیہ وہ کی لوگوں نے علم الکلام سامنے آیا. جیسے ہی مذہب نئے علوم سے دوچار ہوا، سب سے پہلے تو جیسے ہی بنو عباس کے عہد میں یونانی فلسفے جب عربی میں ترجمہ ہوئے تو بھوچال آ گیا. تو پہلے علم الکلام تو اسی دور میں شروع ہو گیا. پھر جب وہ دوسری تہذیبوں اور دوسرے کلچرز میں گیا، وہاں پر ٹکراؤ ہوا، پھر ان کو ضرورت پڑی. تو لہٰذا یوں کہہ لیں کہ ہمارے بنو عباس کے مسلم مفکرین سے لے کر غامدی صاحب تک یہ چیلنج رہا ہے کہ وہ نئے علوم، نئے حالات، نئے کلچر، نئے سوالات کے مطابق مذہب کی عقلی توجیہ کرے. مذہب تبھی سروائیو کرے گا، نہیں کرے گا تو باقی علم کا گلیمر، علم کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ وہ پھر مسئلہ ہوگا. لیکن ڈاکٹر صاحب اس نقطۂ نظر جن لوگوں نے مذہب کی تشریح کی نا، جیسے سائنسی دور آیا تو ہمارے پاس سر سید سب سے ٹاپ پہ ہے. یہ انہوں نے قرآن کی سائنسی تفسیر کی، ارتقاء کو ثابت کیا. یہ سارا وہی چیز علامہ پرویز کے عہد میں پہنچ کے بہت عروج پہ ہے. مصر میں بھی کچھ ایسے لوگ اٹھے تو جوہری طنطاوی نے 27 جلدیں لکھی قرآن کی تفسیر میں، بالکل. لیکن جب 30 40 45 سال میں چونکہ سائنس کے وہ سارے نظریات ختم ہو جاتے ہیں، فرسودہ ہو جاتے ہیں، بالکل بیکار بھی ہو جاتے، تو آج کا بندہ ان تفسیروں کو پڑھ کے وہ تو خود حیرت میں رہتا ہے. یعنی اس سے بہتر ہے وہ متن بہتر لگ رہا ہوتا اس کو کہ اس میں جو بیان کیا گیا. تو یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا. تو یہ چیلنج تو ہے، یہ تو رہے گا اور ہمیشہ رہا ہے. دیکھیے، جب یورپی انگریز نوبادیات کے تحت نئے علوم آئے، ماڈرنزم یہاں پر آیا، تو سر سید کو سب سے پہلے یہ چیلنج درپیش ہوا کہ میں نیا علم الکلام وضع کروں اور اس میں اس ماڈرن علوم کو، ماڈرن تصورات کو، خیالات کو میں جگہ دوں.
اسلامی تناظر میں، لہٰذا انہوں نے علم الکلام کی بنیادیں رکھی. یہی کام بعد میں اقبال کو کرنا پڑا، یہی بعد میں نیاز فتح پوری کو کرنا پڑا، یہی بعد میں الطاف جاوید کو کرنا پڑا، یہی بعد میں پرویز کو کرنا پڑا، یہی غامدی کو کرنا پڑا. اور یہ تو ہمارے یہاں مثالیں ہیں، باقی بہت ساری جگہوں پر یہ سارا کچھ ہوا. اب یہ چیلنج ہے کہ یا تو ہم منجمد ہو جائیں یا ہم نئے علم کے مطابق چلیں. اب علم جتنی تیزی کے ساتھ جنریٹ ہو رہا ہے، ہر 10 سال کے بعد ہر چیز بدلتی جا رہی ہے، ایجادات، دریافتیں، یہ وہ، تو پھر جتنی سیکولر علم کی حرکیات ہے، اگر مذہبی علم کی حرکیات یہ نہ ہوئیں تو پھر وہ بہت بڑا چیلنج تو بنے گا ہی، جیسے کہ بنتا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں بہتر یہ نہیں، جو علامہ نیاز فتح پوری نے بھی ایک جگہ لکھا ہے، اور ڈاکٹر منظور صاحب جو ہمارے یہاں پہ منظور احمد صاحب، ان کا بھی یہ موقف ہے، وہ یہ کہتے ہیں بھائی آپ اس کو بالکل الگ رکھیں نا، یعنی سائنس یہ ایک الگ وہ ہے، مذہب جو ہے وہ کچھ حقائق کو بیان کرنے، انسان کے کچھ سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہے. اب اس مذہبی متن میں کائنات سے متعلق بہت سی چیزیں ہیں، خود انسان کی تخلیق سے متعلق، وہ کہتے ہیں وہ تو بس ایک کوئی ایمان، عقیدہ یا اخلاق کا کوئی اصول سمجھانا چاہتا ہے اللہ میاں، اس کے لیے اس نے وہ چیز پیش کی جو ہر انسان مشاہدہ کر سکتا ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ اصل میں کیا تھا. تو وہ کہتے ہیں اس کو آپ ایسا رکھیں گے تو پھر آپ کو مذہب کی تفسیر کرتے ہوئے آپ کو یہ سارے نہیں کرنے پڑیں گے کہ آج سائنس نے یہ کہا تو چلو بھی جلدی سے آیتیں کھولو اس کا اس طرح سے تشریح. تو یہ بہتر نہیں ہے اپروچ. دیکھیے آپ اس میں سائنس، اپنے سائنسی علوم میں آپ ترقی کرتے چلے جائیں، جہاں پہنچتے آپ پہنچ جائیں، لیکن یہ چند چیزیں ہیں جو مذہب نے آپ کو بتایا اس کے اندر ٹھیک ہے، اس نے سمجھانے کے لیے چیزیں پیش کی. یہ کام جب مسلمانوں کو یہ سب سے پہلے بنو عباس کے عہد میں یہ چیلنج درپیش ہوا یونانی علوم اور فلسفوں کی صورت میں، تو اس مسئلے کو سب سے پہلے جس شخص نے حل کیا وہ ابن رشد تھا، جس کو دو گانا حقیقت کے نام سے کہا جاتا ہے. اس نے کہا کہ مذہبی حقیقت اور ہے اور علمی حقیقت کچھ اور ہے، آپ ان کو نہ ملائیں. ٹھیک ہے، یہی وہ اصول تھا جس کی بنیاد پر مسلم مفکرین، سائنسدان اور فلسفی پیدا ہوئے. صحیح. یہی اصول جو ہے یورپ کی نشأت ثانیہ کے آغاز میں ابن رشد کو سے لیا گیا، اور ابن رشد کو راجر بیکر وغیرہ نے تو کہا ہے ابن رشد کو سٹارٹ کے 200 سال پڑھایا گیا یونیورسٹیوں میں، اور جب کلیسا کے خلاف انہوں نے اس کو عیسائیت کو پیچھے کیا اور روشن خیالی اور اقلیت کو آگے لے کے آئے، تو اس میں ابن رشد کے اسی فلسفے سے روشنی لی گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو یورپی نشاط ثانیہ کے ابتدائی 200 سال ہیں اس میں یہی جو فلسفہ ہے اسی کی بنیاد پر ساری جو ترقی ہے یورپ کی اسی پر ہوئی. آج کوئی مانے نہ مانے، اب بھی کچھ نہ کچھ کتابیں مل جاتی ہیں جو یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں، لیکن ہم جو ہمارا بندہ تھا ابن رشد، ہم اس کو مان نہیں رہے، اس سے یہ روشنی لی نہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے جو مذہبی ذہن رکھنے والے مفکرین ہیں یا سوچنے والے ہیں، ان کو ابن رشد کے اس فلسفے کے ساتھ ہی وہ اپنے معاملات کو حل کر سکتے ہیں. ایسا میں تو بہت زیادہ سوالات ہیں اور آپ سے میں